گفتار بھی ہے کردار بھی ہے ہم حق کے علم بردار بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے آئندہ چند روز میں ایک مارچ ہونے جا رہا ہے. یہ نعرہ، یہ سلوگن اپنی ذات ہی کے اندر نہ عقلی ہے، نہ منطقی ہے، نہ شریعت کی اس کو پشتبانی حاصل ہے. عام فہم بات ہے کہ انسان کا اپنے جسم کے اوپر کتنا اختیار ہے اور انسان کا اپنے اوپر کتنا اختیار ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے صرف آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ کیا آپ جن لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کے والدین کون ہوں گے؟ کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بہن بھائی چن لیں؟ آپ کو تو یہ بھی اختیار نہیں ہے. آپ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا قبیلہ اور کنبہ اپنی مرضی سے چن لیں. آپ کے پاس تو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بلڈ گروپ اپنی مرضی کا رکھ لیں. یہ سب اللہ رب العزت کی انسان کے پاس امانت ہوتی ہے. اور بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ عورتیں مولویوں کو، علماء کو ایسے ایسے القابات سے نوازتی ہیں اور کہتی ہیں یہ ہمیں گھروں کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، اللہ رب العزت کا قول ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو. اگر عورتوں کے بارے میں یہ قول ہے تو یہ بھی یاد رکھیے ہمارا تعلق اس مذہب اور شریعت کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر تو نبی کریم صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں جو مرد ہے، عورت نہیں ہے، کہ اپنے گھر کے اندر قرار پکڑ. اگر مردوں کو بھی گھروں کے اندر قرار پکڑنے کا حکم ہے، چوکوں چراہوں پہ بیٹھ کے نظریں جھکانے کا حکم ہے، عورتوں کو چال ڈھال میں، بناؤ سنگار میں، ہر ایک پروٹوکول اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا کہ مسلمان عورت کا پروٹوکول ایسا ہوگا، وہ اس لباس میں باہر جائے گی، وہ خوشبو کے بغیر باہر جائے گی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو آپ بتائیے یہ عورتیں چاہتی کیا ہیں؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کے، مردوں کی برابری کے نعرے لگا کر کیا یہ مردوں کی برابری کر سکتے ہیں؟ آئیے سنیے، غور کیجئے. کیا آپ مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہیں؟ سیمنٹ کی بوری اٹھا کر تیسری منزل پہ چڑھ سکتی ہیں؟ کیا آپ جو مزدور دن سے لے کے رات تک سڑک کے اوپر روڑا کوٹ رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بچھا رہے ہوتے ہیں، بجلی کی تاریں ڈال رہے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی؟ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں مجھے کل جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. کہنے لگا وہ آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اور میں آج یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو عورت بریگیڈ ہے، اس کے بارے میں کسی شاعر نے بڑے تلخ الفاظ کہے ہیں، لیکن میں ان الفاظ کو حذف کرتے ہوئے ایک دوسرا لفظ اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں، جس کا خطاب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک ہمارے صاحب نے اس قبیلے کی عورت کو دے دیا کہ تہذیب نو کے منہ پہ ایسا چانٹا رسید کر کہ اس الو کی پٹھی کا حلیہ بگاڑ دے. آپ بتائیے یہ کون سی سوچ اور فکر ہے؟ یہ کون سا فلسفہ اور منطق ہے؟ میں آپ کو شرح صدر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان عورتوں کا کردار، ان عورتوں کا کلچر ان عورتوں کی طرح جو بازار میں بچیوں کے جسم بیچ کر، جسم فروشی کر کے اپنے گھر کی دال روٹی اور روزی چلاتی ہیں. یہ درندہ نما عورتیں ہیں، یہ درندہ صفت عورتیں ہیں. سن لیجئے، ملک کے اندر ریپ کی سزا کے اوپر اسلامی طبقہ جب بھی آواز اٹھاتا ہے کہ سزائے موت دے دی جائے، یہی لبرل مافیا، محبتی مافیا جو عورت کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کو عورتوں کا حق یہ نظر نہیں آتا کہ عورتوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عصمت دری نہ ہو، ان کا ریپ نہ ہو. یہ اپنی زیر نگرانی جسم فروشی کے اڈے چلانے والی عورتیں ہیں. بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے مسلمان بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. آج یورپ کی مسلمان بیٹی پردے کی، حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ پاکستان کی مغرب زدہ عورتیں بے حجابی اور بے نقابی کی جنگ لڑنا چاہتی ہیں، اسلامی شاعر کا تمسخر اڑاتی ہیں. یعنی آپ بتائیے اگر یہ عورتوں سے مخلص ہوں تو یہ ایمانداری سے ریپ کی سزا موت کے اوپر ہمارے ہم آواز ہوں کہ نہ ہوں، یہ جسم فروشی کے اڈوں کو بند کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، یہ اصل میں عورتوں کی آزادی کی جنگ نہیں ہے، عورتوں تک آزادی کی جنگ ہے. یہ عورتوں تک رسائی کا کلچر ہے. یہ
इन औरतों को प्रमोट करके, इन औरतों को इस तरह अंगेज करके अपना धंधा, अपना कारोबार चलाना चाहती हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, अमर बिल मरूफ का एक, सबको पता है हाथ से रोकना चाहिए, नहीं रोक सकते, जुबान से इजहार करना चाहिए, नहीं, दिल से बुरा जानना चाहिए। लेकिन आज हम अगर ईमान की कमजोरी में हैं, अपने हाथ से इस तरह इस किस्म के मार्च को नहीं रोक सकते। और ये भी मैं दुख के साथ दर्द दिल से कहना चाहता हूं, कैसे कानून पढ़े हुए लोग, हमने भी कानून पढ़ा है। पाकिस्तान का आइन इस्लामी इक़दार की हिफाजत की गारंटी देता है, इस्लामी इक़दार को प्रमोट करने की गारंटी देता है, इस्लाम की और इस्लामी तालीमात की हौसला अफजाई करता है। आर्टिकल 2, जो भी कानूनदान है, इस्लाम, ये वतन सेकुलरिज्म के नाम पे बना था, सेकुलर रियासत बनानी थी तो हिंदुस्तान से अलहदा होने की जरूरत क्या थी? पुल, यूनिवर्सिटियां, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ यही काम करने थे तो फिर हिंदुस्तान से अलहदा नहीं था होना। ये इस्लामी रियासत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मौलाना ज़फ़र अली खान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, या मोहम्मद अली जौहर, इन सब ने इस वतन को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हासिल किया है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह कानूनदान और मुनसिफ बैठे हैं जिनको यही इदराक और शऊर नहीं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इस्लामी इक़दार को फरोग दिया जाएगा। आपको चाहिए था आप ऑर्डर जारी करते। ये इस्लाम के साथ मजाक है, ये इस्लाम का तमस्खुर उड़ा रही है, ये किसी मौलवी का कॉल नहीं है घरों में करार पकड़ो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और इस्लामी इक़दार और इस्लामी मुआशरत और इस्लामी मईशत के बुनियादी कवानीन हैं। आप उनके ऊपर पाबंदी लगाने की बजाय उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कहना चाहता हूँ कि आप इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को भी और दीगर इस हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, उनको प्रमोट करें, ताकि लोगों के अंदर कम से कम ये शऊर बेदार हो कि ये सरासर इस्लाम के खिलाफ एक मार्च होने जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठानी है और जिसमें इस्तिताअत है वो कानूनी कार्रवाई भी करे, वो इसके सामने हर किस्म का रास्ता रोकने की कोशिश भी करे। लेकिन कानून को हाथ में लिए बगैर कानून की मदद से इस सारे के सारे मार्च को हमने रोकने की कोशिश करनी है और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है।